چلیں ہم نا ایک چیز کا تصور کرتے ہیں. فرض کریں ہم نے مل کر ایک بہت ہی جدید انتہائی طاقتور قسم کا خلائی جہاز بنا لیا ہے. بالکل. ایک سپر ایڈوانس جہاز. ہاں، ایسا جہاز جو لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر سکتا ہے. اس کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ ہماری پچھلی نسلوں نے اس کا خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. صحیح. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس شاندار جہاز کی چابیاں، اس کا جو مین کنٹرول روم ہے، وہ صرف اور صرف چند ارب پتی لوگوں اور کچھ خاص کمپیوٹر ایکسپرٹس کے پاس محفوظ ہیں. اچھا. اور جب ہم اس خوبصورت جہاز کی کھڑکی سے باہر زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو باقی پوری دنیا ابھی تک پرانی ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے. یہ تو بہت زبردست مثال دی آپ نے. شکریہ. تو آج کے اس تفصیلی جائزے یعنی اس ڈیپ ڈائیو میں ہم انٹرنیٹ کی ایک ایسی ہی چمکتی ہوئی نئی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے ہم ویب 3 اور ڈاؤز یعنی ڈی سینٹرلائزڈ آٹونومس آرگنائزیشنز کہتے ہیں. بالکل. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے. جی، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ نئی ٹیکنالوجی واقعی انٹرنیٹ کو سب کے لیے جمہوری بنا رہی ہے، یا پھر یہ صرف ہماری انہی پرانی معاشی اور سماجی ناانصافیوں کو ایک نئے ڈیجیٹل اور بہت ہی فینسی کور میں لپیٹ کر پیش کر رہی ہے. یہ جو آپ نے خلائی جہاز اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں والی مثال دی ہے نا، یہ بالکل سٹیک ہے. اور یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ جدت اور غربت کا یہ تضاد کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، نیا مسئلہ نہیں ہے؟ جی نہیں. اس پوری کہانی کو اور ویب 3 کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا. کتنا پیچھے؟ کوئی 1970 کی بات ہے، جب ایک بہت مشہور ماہر اقتصادیات رچرڈ نیلسن، انہوں نے ایک بہت ہی گہرا نظریہ پیش کیا تھا جسے دی مون اینڈ دی گیٹو یعنی چاند اور کچی آبادی کا تضاد کہا جاتا ہے. دی مون اینڈ دی گیٹو، یہ نام ہی اپنے اندر ایک پوری کہانی رکھتا ہے. اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ دیکھیں، 1969 میں انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا تھا نا. ہاں. تو نیلسن نے 70 کی دہائی کے آخر میں یہ دیکھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور نے اپالو مشن کے ذریعے چاند تک پہنچنے جیسی ناممکن ٹیکنالوجی کامیابی تو حاصل کر لی. ہاں، وہ تو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. بالکل. لیکن وہی امریکہ اپنے ہی شہروں کی کچی آبادیوں یعنی جو گیٹوز تھے، ان کے بنیادی مسائل جیسے غربت، تعلیم کی کمی اور بے روزگاری کو حل کرنے میں بری طرح ناکام رہا. یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے. نیلسن کا بنیادی سوال یہی تھا کہ ایسا کیوں ہے. انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ چاند پر جانا ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا جسے فزکس، میتھ اور انجینئرنگ سے حل کیا جا سکتا تھا. صحیح. لیکن کچی آبادیوں کے مسائل جو ہیں وہ سوشل اور پولیٹیکل ہیں، جنہیں صرف مشینوں یا کسی کوڈ سے حل نہیں کیا جا سکتا. زبردست. تو آج کی اس بات چیت کا بنیادی مقصد بھی اسی تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے ویب 3 کو پرکھنا ہے. بالکل. کیا ویب 3 کی لامرکزیت نے ڈیجیٹل دنیا میں چاند پر پہنچنے جیسی کامیابی تو حاصل کر لی ہے، لیکن انٹرنیٹ کی ان ڈیجیٹل کچی آبادیوں اور عام صارفین کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اکثر جب بھی نئے ٹیک ٹرینڈز آتے ہیں نا، تو ہم ان کی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں. جی، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جاننا جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ اس ڈیجیٹل دنیا کا آنے والا کل آخر کون کنٹرول کر رہا ہے، اور کیا عام انسان کو اس میں کوئی حق ملنے والا ہے یا نہیں. بالکل. تو چلیں سب سے پہلے اس ڈی سینٹرلائزیشن یعنی لامرکزیت کے تصور کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں. ویب 3 کے جو حامی ہیں، جو اسے بناتے ہیں، ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہی ہے نا کہ یہ نظام فیس بک، گوگل یا بڑے بینکس جیسی جو مرکزی کمپنیاں ہیں ان کی اجارہ داری ختم کر دے گا. دعویٰ تو بالکل یہی ہے، اور کاغذ پر یہ بہت خوبصورت بھی لگتا ہے، سب کو برابری ملے گی. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ طاقت سیدھا عام صارفین کے ہاتھ میں آئے گی. لیکن کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ جب ہم ان سسٹمز کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں نا کہ یہ پریکٹیکلی کام کیسے کر رہے ہیں، تو تصویر بالکل ہی مختلف اور تھوڑی پریشان کن نظر آتی ہے. مختلف کیسے؟ مثال کے طور پر ایتھیریم، میکرڈاؤ اور یونیسواپ جیسے جو بڑے ویب 3 پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہی لے لیں. میکرڈاؤ اور یونیسواپ دونوں ڈاؤز ہیں. ڈاؤز
عام زبان میں سمجھیں تو ڈاؤز ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی سی ای او یا بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ہوتا. صحیح، مطلب کوئی ایک باس نہیں ہوتا جو اکیلا فیصلے کرے. بالکل. اس کی وجہ سارے کے سارے فیصلے انٹرنیٹ پر موجود لوگ ووٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں. دیکھنے میں تو یہ انتہائی جمہوری نظام لگتا ہے. تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے نا. حقیقت میں ان پلیٹ فارمز پر چند تکنیکی ماہرین اور بہت بڑے سرمایہ کاروں، جنہیں کرپٹو کی زبان میں ویلز کہا جاتا ہے، ان کا قبضہ ہے. ایک سیکنڈ. عام جمہوریت میں تو مطلب ہر شخص کے پاس ایک ووٹ ہوتا ہے نا. تو پھر ان پلیٹ فارمز میں کچھ لوگ قبضہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ ووٹنگ کا نظام کام کیسے کرتا ہے؟ یہی سب سے اہم نقطہ ہے جہاں سارا فرق پیدا ہوتا ہے. ڈاؤز میں عام طور پر ایک انسان ایک ووٹ کا نظام نہیں ہوتا. وہاں ٹوکن ویٹڈ ووٹنگ استعمال ہوتی ہے. ٹوکن ویٹڈ ووٹنگ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹوکن ایک ووٹ. اگر کسی ڈاؤ میں میرے پاس 10 ٹوکن ہیں تو میری ووٹنگ پاور 10 ہے. اچھا، اور اگر میرے پاس 1 ملین ٹوکنز ہوں تو میری ووٹنگ پاور 1 ملین ہو جائے گی؟ بالکل، آپ کی پاور 1 ملین ہوگی. اب یہاں آپ ذرا نمبرز دیکھیں. میکر ڈاؤ، جو کہ ویب 3 کی دنیا کا ایک بہت بڑا اور اہم نام ہے، وہاں عام طور پر ووٹر ٹرن آؤٹ اوسطاً صرف 7.3% ہوتا ہے. کیا صرف 7%؟ جی ہاں، یعنی 92% سے زیادہ چھوٹے ٹوکن ہولڈرز فیصلوں میں حصہ ہی نہیں لیتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی چند ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. واہ، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کارپوریٹ شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے. بالکل ویسا ہی ہے. اور یونی سویپ کی بات کریں تو وہاں حالات اور بھی دلچسپ ہیں. وہاں ٹاپ 5 والیٹس، یعنی صرف 5 سب سے بڑے اکاؤنٹس کے پاس 50% سے زیادہ ووٹنگ پاور موجود ہے. مطلب صرف 5 لوگ مل کر پورے نظام کی سمت طے کر سکتے ہیں؟ جی، وہ 5 والیٹس پوری کی پوری ڈائریکشن بدل سکتے ہیں. رکیں، یہاں میرے ذہن میں ایک پش بیک آ رہا ہے. جی، یونی سویپ یا میکر ڈاؤ میں جو بھی نظام ہے، کیا وہ بنیادی طور پر سب کے لیے کھلا نہیں ہے؟ کھلا تو ہے. میرا مطلب ہے کسی کو ان پلیٹ فارمز پر آنے سے روکا تو نہیں جا رہا نا؟ انٹرنیٹ کنیکشن ہو تو کوئی بھی کہیں سے بھی ان پلیٹ فارمز پر جا کر ٹوکن خرید سکتا ہے. بالکل خرید سکتا ہے. تو اگر راستہ سب کے لیے بالکل اوپن ہے، کوئی مڈل مین یا بینک آپ کو روک نہیں رہا، تو پھر ہم اسے کچی آبادی یا غیر جمہوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو پیور فری مارکیٹ ہے نا؟ یہ بہت ہی وزنی اور لاجک پر مبنی سوال ہے، اور یہاں ہمیں ان نظریات کو سمجھنا ہوگا جو اس ٹیکنالوجی کے پیچھے کام کرتے ہیں. اس اوپن مارکیٹ والی سوچ کو کرپٹو لبرٹیرین نظریہ کہا جاتا ہے. کرپٹو لبرٹیرین نظریہ، اچھا. ساتھ ہی ایک نیٹ ورک اسٹیٹس کا تصور بھی ہے. یہاں میں واضح کر دوں کہ ہم ان دونوں سیاسی اور اقتصادی نظریات کا بالکل غیر جانبدارانہ ذکر کر رہے ہیں. ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے. بالکل، ہمارا کام صرف یہ بتانا ہے کہ سورسز کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ کرپٹو لبرٹیرین سوچ اس بات پر زور دیتی ہے کہ مارکیٹ کو مکمل آزاد ہونا چاہیے. جو شخص جتنا سرمایہ یا محنت لگائے، اس کو نظام میں اتنا ہی اختیار ملنا چاہیے. صحیح. ان کے مطابق چونکہ ٹیکنالوجی سب کے لیے اوپن سورس ہے، اس لیے یہ فیئر اور برابر ہے. تو اس فلسفی میں پھر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے. مسئلہ وہاں آتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹیکنالوجی کا کھلا ہونا کافی نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں پہلے سے ہی سرمائے اور تعلیم کی بہت زیادہ برابری موجود ہے. بالکل، ہر کسی کے پاس تو لاکھوں ڈالر نہیں ہوتے نا. جی، جب آپ کسی نئے ڈیجیٹل نظام میں حصہ لینے اور ووٹ دینے کے حق کو پیسے یعنی ٹوکنز خریدنے سے جوڑ دیتے ہیں، تو وہ نظام خود بخود ان لوگوں کے حق میں جھک جاتا ہے جن کے پاس خریدنے کے لیے پہلے سے زیادہ سرمایہ ہوتا ہے. یا پھر ان کے پاس اس پیچیدہ کوڈ کو سمجھنے کا ایڈوانس تکنیکی علم ہوتا ہے. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. تو اس کا پریکٹیکل نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرانی دنیا کے امیر ترین لوگ، وال سٹریٹ کے بڑے سرمایہ کار اور ٹیک بلینئرز ہی اس نئی ویب 3 دنیا میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں. وہاں کے ٹوکن خریدتے ہیں اور ایک نئی شکل میں وہاں کے بھی باس بن جاتے ہیں. سسٹم اوپن ضرور ہے، لیکن کھیل پہلے ہی ان کے حق میں سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اوکے، تو اس پوری بات کا مطلب یہ ہوا کہ ویب 3 کے اسپیس شپ کا دروازہ کھلا تو ضرور ہے، اس پہ کوئی تالا نہیں لگا،
لیکن اندر داخل ہونے کی ٹکٹ اتنی مہنگی اور پیچیدہ ہے کہ عام آدمی باہر ہی کھڑا رہ جاتا ہے۔ بالکل درست مثال ہے۔ یہ تو ہو گئی امیر ممالک یا جسے ہم گلوبل نارتھ کہتے ہیں اس کی بات۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ کس کے پاس زیادہ ہے۔ لیکن چلیں اب اس کہانی کو رخ تھوڑا ان علاقوں کی طرف موڑتے ہیں جہاں اس ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ فائدہ ہونے کی امید کی جا رہی تھی۔ یعنی گلوبل ساؤتھ کی طرف؟ ہاں، جنہیں ہم گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں، جیسے افریقہ اور لاطینی امریکہ۔ یہاں تو لوگ ویب 3 کو صرف کرپٹو ٹریڈنگ کر کے راتوں رات امیر بننے کے لیے استعمال نہیں کر رہے نا۔ وہاں تو لوگ ان ڈی سینٹرلائز سسٹمز کو اپنے واقعی معاشرتی اور اقتصادی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، وہاں کا منظر نامہ بالکل ہی مختلف ہے۔ تو وہاں یہ ٹیکنالوجی کیسا پرفارم کر رہی ہے؟ جب ہم گلوبل ساؤتھ میں ویب 3 کے استعمال کو دیکھتے ہیں نا، تو مسئلہ ویلز اور سرمائے کے قبضے سے زیادہ بنیادی ڈھانچے کی محرومی کا بن جاتا ہے، جسے انفراسٹرکچرل ایکسکلوژن کہتے ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کی محرومی، اس کی کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ جی، ہمارے پاس کینیا کے ایک بہت شاندار پروجیکٹ گراس روٹس اکانومکس کی مثال موجود ہے۔ کینیا کے کچھ علاقوں میں لوگوں کے پاس عام خرید و فروخت کے لیے کیش کی بہت کمی ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو اس پروجیکٹ نے کمیونٹیز کے لیے کمیونٹی انکلوژن کرنسیز بنائیں، جنہیں ہم CICs کہتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل ٹوکنز بلاک چین پر چلتے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ ایک کسان اپنے ٹماٹر ان ٹوکنز کے بدلے بیچ سکتا ہے اور پھر انہی ٹوکن سے بچے کی اسکول کی فیس یا کسی اور سروس کی پیمنٹ کر سکتا ہے۔ واہ، یہ تو ایک زبردست لوکل اکانومی بن گئی۔ بالکل، اور اس نظام کے وہاں تقریباً 40,000 صارفین ہیں، اور جو سب سے حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہاں فیصلوں میں لوگوں کی شرکت کی شرح یعنی ووٹر ٹرن آؤٹ 18% ہے۔ کیا بات ہے! ڈاؤ جیسے اربوں ڈالر والے پروجیکٹ میں ٹرن آؤٹ صرف 7% تھا، اور یہاں کینیا کے ایک چھوٹے سے پروجیکٹ میں 18%؟ جی ہاں، 18%۔ تو یہ تو ویب 3 کی ایک بہت بڑی کامیابی لگ رہی ہے۔ کیا ہم اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ لام اور قضیت واقعی عام لوگوں کے مسائل حل کر سکتی ہے؟ یہاں آ کے حقیقت تھوڑی کڑوی ہو جاتی ہے۔ یہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہتر ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ ویب 3 کا کوڈ یا بلاک چین بالکل نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ یہ 18% شرکت اس لیے ممکن ہوئی کیونکہ یہ پورا ڈیجیٹل نظام وہاں کی مقامی NGOs، وہاں کے اساتذہ اور گاؤں کے معززین جیسے سینٹرلائزڈ اداروں پر مکمل طور پر منحصر ہے۔ اچھا، مطلب مقامی ادارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل۔ ٹوکن اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، اس ٹوکن کی ویلیو اس لیے ہے کیونکہ گاؤں کا اسکول اسے قبول کرتا ہے۔ صحیح۔ جب تک یہ مقامی اور مرکزی ادارے اس ڈیجیٹل کرنسی کو فزیکلی سپورٹ کرتے ہیں نا، تب تک یہ چلتی ہے۔ اگر NGO وہاں سے چلی جائے تو کوڈ وہیں رہے گا، لیکن ٹوکن کی قدر زیرو ہو جائے گی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جس ٹیکنالوجی کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اداروں کی ضرورت نہ رہے، وہ خود اداروں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی ایک اور بہت واضح مثال گڈ ڈالر پروجیکٹ کی ہے۔ گڈ ڈالر یہ کیا ہے؟ گڈ ڈالر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو یونیورسل بیسک انکم یعنی UBI کی طرح کام کرتا ہے۔ UBI کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے بغیر کسی شرط کے تھوڑی سی آمدنی دی جائے۔ ہاں، یہ تو بہت پاپولر کانسیپٹ ہے آج کل۔ جی، تو گڈ ڈالر نے بلاک چین کا استعمال کرتے ہوئے 6 لاکھ سے زیادہ صارفین کو ڈیجیٹل انکم دینی شروع کی۔ لوگ روزانہ اپنے فون پر ایپ کھولتے ہیں اور انہیں کچھ گڈ ڈالر مل جاتے ہیں۔ 6 لاکھ لوگ! یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ پھر تو اس پروجیکٹ کو واقعی گیم چینجر ہونا چاہیے۔ ہونا تو چاہیے تھا، لیکن حقیقت زمین پر بالکل الگ ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ان 6 لاکھ لوگوں کے ڈیجیٹل والیٹس میں پیسے تو دکھ رہے ہیں، لیکن ان کے علاقوں میں، ان کے شہروں میں جو مقامی دکاندار ہیں، جو سبزی والے یا راشن والے ہیں، وہ اس ڈیجیٹل کرنسی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ قبول نہیں کرتے؟ کیوں؟ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، اور وہ اس کو اپنی لوکل کرنسی میں کیسے بدلیں، جس کی وجہ سے یہ 6 لاکھ لوگوں کے لیے گڈ ڈالر صرف ایک فرضی آمدنی بن کر رہ گئی ہے۔
بس فون کی اسکرین پر چمکتے ہوئے کچھ نمبرز ہیں جن کی حقیقی زندگی میں کوئی خریداری کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہاں اگر میں پوری صورتحال کو ایک آسان سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، $1 والا سینیریو تو بالکل ویسی بات ہو گئی نا کہ کسی غریب شخص کو آپ نے بہترین، انتہائی ایڈوانسڈ اور مہنگا ترین ڈیجیٹل والیٹ دے دیا بالکل۔ اور اس میں پیسے بھی ڈال دیے، لیکن اس کے پورے شہر میں کوئی ایسی دکان ہی نہیں ہے جو اس والیٹ سے پیمنٹ قبول کرتی ہو۔ وہ شخص اس ڈیجیٹل والیٹ کا اچار تو نہیں ڈالے گا نا، اسے تو آٹے اور چاول کی ضرورت ہے۔ ہاں، اسے روٹی چاہیے، ڈیجیٹل نمبرز نہیں۔ تو کیا ہم اس ساری بحث سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈی سینٹرلائز نظام کو حقیقت میں چلنے کے لیے اور عام انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آخرکار زمین پر موجود سینٹرلائزڈ اور مقامی اداروں کی سخت ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے بالکل اس مسئلے کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس تصور کو نا تحقیق کی زبان میں الگورتھمک نیشنز کہا جاتا ہے۔ الگورتھمک نیشنز صحیح۔ ویب 3 کے بنانے والوں کا خیال تھا کہ الگورتھمز اور کوڈ کی مدد سے وہ ایک پوری قوم یا نظام کھڑا کر لیں گے، لیکن گلوبل ساؤتھ کے ان تجربات نے یہ بالکل ثابت کر دیا ہے کہ تکنیکی لامرکزیت اس وقت تک بالکل بیکار ہے جب تک اس کے ارد گرد مقامی ادارے، قانون اور سماج کا اعتماد نہ ہو۔ یعنی ٹرسٹ بہت ضروری ہے۔ جی، آپ انٹرنیٹ پر کتنی ہی بہترین بلاک چین بنا لیں، زمین پر اسے لاگو کرنے کے لیے آپ کو انسانی اداروں، تعلیم اور اس دکاندار کے اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو ٹماٹر بیچ رہا ہے۔ کوڈ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں بنا سکتا۔ ٹرسٹ ہمیشہ انسانی رشتوں سے بنتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہم کہانی کے ایک بہت اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ اگر امیر ممالک میں، مطلب گلوبل نارتھ میں، اوپن سسٹم پر سرمایہ کار قبضہ کر لیتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک میں دکاندار اس ٹیکنالوجی کو قبول نہیں کرتے اور وہ بیکار ہو جاتی ہے، تو کیا ویب 3 ایک مکمل ناکامی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں اس ساری ٹیکنالوجی کو اٹھا کر کچرے میں پھینک دینا چاہیے؟ نہیں، کچرے میں پھینکنا حل نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی واقعی بہت پاورفل ہے۔ تو پھر اس کچی آبادی والے مسئلے کو حل کرنے کا، اس ٹیکنالوجی کو واقعی عام انسان کے لیے مفید بنانے کا کوئی پریکٹیکل راستہ ہے؟ بالکل، راستہ ہے۔ مسئلہ ٹیکنالوجی میں نہیں، اس کے استعمال کے طریقے میں ہے۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے نا ہمیں دو بہت اہم مفکر اور ان کے نظریات کی طرف دیکھنا ہوگا۔ کون ہے وہ؟ ایک ہے ماہر معاشیات کارل پولانی اور دوسری ہے نوبل انعام یافتہ ایلینور آسٹرم۔ سب سے پہلے کارل پولانی کی بات کرتے ہیں۔ جی، بتائیں۔ ان کا ایک بہت مشہور نظریہ ہے کہ مارکیٹ کو ہمیشہ سماج کے مفادات کے تابع ہونا چاہیے، جسے وہ ایمبیڈڈ مارکیٹس کہتے ہیں۔ ایمبیڈڈ مارکیٹس یعنی مارکیٹ سماج کے اندر جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ بالکل، ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم اقتصادیات یا مارکیٹ کو سماج سے بالکل کاٹ کر آزاد چھوڑ دیں اور سوچیں کہ مارکیٹ خود ہی سب ٹھیک کر لے گی، تو وہ نظام انسان اور معاشرے دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ صحیح۔ ویب 3 اس وقت بالکل ویسی ہی ایک آزاد ڈس ایمبیڈڈ مارکیٹ بن چکی ہے جہاں انسانی اقدار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور ایلینور آسٹرم کا اس میں کیا کردار ہے؟ ان کا آئیڈیا کس طرح ویب 3 پر لاگو ہوتا ہے؟ ایلینور آسٹرم نے اپنی پوری زندگی دی کامنز یعنی مشترکہ وسائل پر تحقیق کی۔ دی کامنز مطلب جیسے کوئی مشترکہ چیز جو سب کی ہو؟ ہاں، کامنز کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کسی ایک شخص کی ملکیت نہ ہو بلکہ پوری کمیونٹی کی ہو، جیسے گاؤں کی ایک مشترکہ چراگاہ ہو جہاں سب کے جانور چرتے ہیں، یا کوئی جنگل، یا آج کے دور میں انٹرنیٹ اور ہمارا ڈیٹا۔ اچھا، تو اس پر ان کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ لوگوں کا عام طور پر خیال تھا کہ ایسی مشترکہ جگہوں کو لوگ تباہ کر دیں گے کیونکہ ہر کوئی اپنا فائدہ سوچے گا، لیکن آسٹرم نے دنیا بھر میں جا کر ایسی کمیونٹیز پر سٹڈی کی جنہوں نے صدیوں سے اپنے جنگلات اور پانی کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ واہ، صدیوں سے؟ وہ کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ بغیر کسی بڑی حکومت کے بھی لوگ خود اپنا نظام چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ بنیادی اصول ضروری ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ جن میں سب سے اہم یہ تھا کہ واضح رولز ہونے چاہیے، کڑی نگرانی کا نظام ہونا چاہیے، اور جو لوگ رول توڑیں انہیں سزا دینے یا ان کے جھگڑے حل کرنے کا ایک پریکٹیکل سسٹم ہونا چاہیے۔ تو ویب 3 میں یہ سب نہیں ہے؟
ویب 3 کا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں ڈی سینٹرلائز سسٹم تو بنا دیا گیا، لیکن ان ویلز اور سرمایہ کاروں پر نگرانی رکھنے اور انہیں جواب دہی کے ڈنڈے سے کنٹرول کرنے کا کوئی نظام نہیں بنایا گیا۔ ان باتوں کو سن کر مجھے ایک اور آئیڈیا یاد آ رہا ہے۔ کیا یہاں ہم ماریانا مزوکاتو کے تصور کو بھی جوڑ سکتے ہیں؟ ان کا جو ایک بہت مشہور مشن اورینٹڈ انوویشن کا آئیڈیا ہے؟ بالکل جوڑ سکتے ہیں۔ مزوکاتو کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں اس نئی ٹیکنالوجی کو صرف مالیاتی قیاس آرائیوں یعنی اسپیکولیٹو فائنانس سے نکالنا ہوگا۔ ہاں، جہاں لوگ صرف ٹوکن خرید کر مہنگے دام بیچنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ جی، اس سے نکال کر اسے عوامی فلاح کے کسی واقعی مشن کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ جیسے اپولو مشن کا ایک کلیئر مقصد تھا نا، ویسے ہی ویب 3 کا بھی ایک سماجی مقصد ہونا بہت ضروری ہے۔ چلیں اس ساری پیچیدہ معاشی اور اقتصادی فلسفی کو تھوڑا آسان اور عام زبان میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ویب 3 کی دنیا میں ایک بہت مشہور نعرہ ہے، کوڈ از لا، یعنی جو کوڈ میں لکھ دیا گیا نا وہی حقیقی قانون ہے اور ہمیں کسی انسانی قانون کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ ان کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ ہمیں بس یہ سمجھنا ہے، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اس نعرے پر اور پیور ڈی سینٹرلائزیشن پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات کہنے کے مترادف ہوئی کہ چونکہ ہم نے ایک بہت شاندار، انتہائی چوڑی اور پکی سڑک بنا دی ہے، اس لیے اب ٹریفک خود بخود ٹھیک چلے گی اور کوئی حادثہ نہیں ہوگا، جو کہ ناممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ سڑک جتنی مرضی بہترین ہو، ہمیں پھر بھی ٹریفک سگنلز چاہیے ہوتے ہیں، لوگوں کو گاڑی سکھانے کے لیے ڈرائیونگ سکولز چاہیے ہوتے ہیں، اور جو لوگ رولز توڑتے ہیں انہیں جرمانہ کرنے کے لیے ٹریفک پولیس اور انسانی قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف سڑک بنا دینا کافی نہیں ہوتا۔ بہترین مثال ہے۔ یہ انسانی قانون اور کمپیوٹر کوڈ کا یہی ملاپنا اس ساری بحث کا سب سے اہم نتیجہ ہے۔ مستقبل صرف پیور ڈی سینٹرلائزیشن میں نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ویب 3 امیر ترین لوگوں کے کھلونے سے نکل کر عام انسان کے مسائل حل کرے تو اس کا راستہ ہائبرڈ گورننس سے گزرتا ہے۔ ہائبرڈ گورننس یعنی دونوں کا ملاپ؟ جی، ایک ایسی حکمرانی جہاں ہیومن لا اور کمپیوٹر کوڈ ایک ساتھ قدم ملا کر چلیں۔ پریکٹیکل طور پر اس کا مطلب ہے ڈیٹا کوآپریٹیوز بنانا۔ یہ ڈیٹا کوآپریٹیوز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ایسے ادارے جہاں لوگ مل کر اپنے ڈیٹا اور ڈیجیٹل وسائل کو کنٹرول کریں، لیکن ان اداروں کے اوپر ایک قانونی ڈھانچہ موجود ہو، ایک لیگل ریپر ہو۔ اچھا، تاکہ انہیں قانون کے دائرے میں رکھا جا سکے۔ بالکل، تاکہ جو ڈیلیگیٹس یا ویلز رولز کی خلاف ورزی کریں ان کو عدالت میں گھسیٹا جا سکے، ان کے لیے جواب دہی کا ایک واضح قانونی نظام موجود ہو۔ زبردست۔ جب تک ہم الگوریدمز کو انسانی سماجی قوانین اور مقامی اداروں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، یہ ویب 3 عام عوام کی کچی آبادیوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرے گا، بلکہ صرف پہلے سے طاقتور لوگوں کو مزید طاقتور بنانے کا ایک نیا راستہ بن کر رہ جائے گا۔ تو اس پوری بحث اور ان حقائق پر نظر ڈالنے کے بعد بنیادی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رچرڈ نیلسن کا چاند اور کچی آبادی کا وہ جو تضاد تھا نا، وہ آج 2026 میں بھی ویسے ہی موجود ہے، بس اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محض ٹیکنالوجی کا انتہائی ایڈوانسڈ اور جدید ہونا بالکل کافی نہیں ہے۔ تو آئندہ جب بھی کسی ویب 3 پروجیکٹ یا کسی نئے ڈاؤ کا ذکر آئے نا، تو اصلی سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نظام ٹیکنیکی طور پر کتنا ڈی سینٹرلائزڈ ہے، بالکل، یا اس میں کون سی ماڈرن بلاک چین یوز ہوئی ہے۔ اصلی پیمانہ اور اصلی سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس نظام میں آخر میں فیصلے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ کیا پاور چند والیٹس کے پاس ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا وہ نظام حقیقت میں فائدہ دے رہا ہے یا نہیں؟ بالکل، کیا وہ نظام حقیقت میں زمین پر موجود کسی عام انسان کی زندگی میں کوئی واقعی بہتری لا رہا ہے، یا صرف آسمانوں میں اڑنے کا ایک نیا خواب دکھا رہا ہے؟ آپ نے بالکل درست خلاصہ پیش کیا ہے، اور اس حقیقت کو ماننا بہت ضروری ہے نا کہ انوویشن یا جدت کو اگر ہم سماجی ذمہ داری، قانون اور جواب دہی کے بغیر بالکل آزاد چھوڑ دیں تو وہ خود بخود نابرابری اور ناانصافی کو ہی جنم دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔
ہماری سوسائٹی کا بنیادی مقصد صرف اور صرف نئی اور تیز ٹیکنالوجیز ایجاد کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا فوکس ان انسانی اور سماجی اداروں کو بنانا اور مضبوط کرنا ہونا چاہیے جو ان طاقتور ٹیکنالوجیز کو عام انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ بغیر اداروں کے ٹیکنالوجی صرف ایک ٹول ہے جو امیر کو اور امیر کرتی ہے۔ تو اس ضمن میں گفتگو کا ختم کرنے سے پہلے یہ ساری باتیں ہمیں ایک اور بہت ہی عجیب اور چونکا دینے والے پہلو پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک ایسا پہلو جو ان حقائق سے ہی نکلتا ہے لیکن جس پر ہم نے ابھی تک غور نہیں کیا۔ سننے والے ذرا اس بارے میں سوچیں۔ آج تو ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ انسانوں کے کمپیوٹر کوڈ اور انسانی قوانین کو آپس میں ملانا ضروری ہے۔ صحیح۔ لیکن ہم جس تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کل کو اگر کوئی مکمل طور پر خود مختار اے آئی بنا کسی انسانی مداخلت کے خود ہی اپنا کوڈ لکھ کر ایک الگ ڈی سینٹرلائز کمیونٹی یا اپنا ایک ڈاؤ بنا لے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، کیا وہ ہائپر انٹیلیجنٹ اے آئی سوسائٹی کو آبزرو کر کے خود بخود ہماری ان کچی آبادیوں کے مسائل حل کرنا سیکھ جائے گی؟ یا پھر وہ مشین ہیومن لاس سے پوری طرح آزاد ہو کر صرف اپنی بقا اور مفاد کے لیے بس ایک اور پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑا ایک انتہائی ایکسکلوسیو تکنیکی چاند تعمیر کر لے گی جہاں کسی بھی عام انسان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو، جو لوگ سن رہے ہیں، انہیں لازمی سوچنا چاہیے، کیونکہ یہی سوال آنے والے وقت میں ہماری تکنیکی اور سماجی دنیا کا تعین کرے گا۔